السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، بچھونا یا فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به، پس نکالا اس پانی کے ساتھ، من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ مقرر کرو تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ یا ایہا الناس، یا ایہو، یہ مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، الناس یہ رجل کی جمع ہے، اس کی جمع رجال بھی آتی ہے اور الناس بھی، کہ اے لوگو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، جس میں کافر، منافق، مسلمان سب ہی شریک ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے ان تینوں کی الگ الگ تعریف فرما چکے ہیں کہ مسلمان اور متقی کون ہیں، کافروں کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا، اور اس میں دنیا کے تمام مذاہب اور ہر فرقہ شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کافر میں شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ منافق میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ عبادت کرو تم اپنے رب کی، اعبدو، عبادت کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور عرب میں یہ طریقہ ہے کلام کا کہ جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو ان کو مخاطب کرنے کے لیے مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں یعنی دونوں قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، تو اس میں دونوں ہی مخاطب ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، کم کا معنی تمہارا، یعنی تمہارا اپنا جو رب ہے، الذی، وہ ذات، یہ الذین سے واحد آتا ہے، اسم موصول اسے کہتے ہیں، خلقکم، وہ ذات جس نے خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، واو کا معنی اور، الذین، ان لوگوں کو، من قبلکم، من کا معنی سے، یہ حرف ہے، قبل کا معنی پہلے، یعنی ہم لوگ جو جس بھی زمانے میں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہم سے پہلے لوگ، ہمارے ماں باپ، باپ دادا، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ کم کا معنی یہاں بھی تم آ جائے گا، یعنی جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل کبھی شک کے لیے آتا ہے اور کبھی یقین کے لیے، یہاں یقین کا معنی دیتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ تم عبادت کرو، یعنی پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی صفات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں دنیا پر لایا،
پھر ہمارے لیے زمین بنائی، آسمان ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے طرح طرح کے نعمتیں اور سب کچھ ہمیں مہیا کیا۔ والذین من قبلکم، دوسرا انعام اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی انسان کے بچے کو پیدا کر کے لاوارث اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے پہلے بے شمار رشتے موجود ہوتے ہیں، خالہ، ماموں، باپ، ماں، نانا، دادا، یہ سب رشتے اس کے موجود ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ رہے، خدا نخواستہ کسی کی ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، دادا فوت ہو جائے اور کوئی، تو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو سنبھالنے والا نکل ہی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ہمیں من قبلکم کا احسان بھی یاد دلایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جب ہم اس بات پر یقین رکھیں گے کہ ہمارے دنیا پر آنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم پیدا نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے احساس کرنے والے بھی اس نے پیدا کیے، تو پھر ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے، یہ ہمیں دی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر نعمت کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ جب تم توحید پرست ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مانو گے، تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ برائی سے بچنا اور نیکی کے قریب آنا، چاہے وہ برائی اور نیکی اللہ کے متعلق ہو یا انسانوں کے متعلق ہو۔ تو جب اللہ کے متعلق ہوگی تو بندہ نیک کام کرے گا، برائی سے بچے گا، تو اللہ کے نزدیک مقرب ہو جائے گا، اور جب وہ حقوق العباد میں تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ لوگوں میں بھی محبوب ہو جائے گا، اور جب ہر شخص متقی ہوگا تو معاشرہ مثالی ہو جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی انسان کے رہنے کے لیے ہم سب کی دیکھیں کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین پر ہم مکانات بناتے ہیں، کارخانے میں لگاتے ہیں، اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر زمین ہی نہ ہوتی تو انسان کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے پیدائش کا احسان ذکر کیا تو اس کے بعد ہمیں جو اسباب دیے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، یعنی ایک تو واقعی ہی آسمان بطور چھت ہے، دوسرا یہاں اس سے مراد بادل بھی ہیں کہ بادل ہمارے سروں پر چھت کی طرح چھا جاتے ہیں اور پھر بارش برساتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں انزل کا معنی ہوگا اتارا، من کا معنی سے